صدقۃ الفطر کا نصاب وہی ہے جو قربانی کا ہے، اس لیے جس شخص پر قربانی واجب ہے تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور ماہ رمضان المبارک کے اختتام اور ماہ شوال کے آغاز پر ایک اہم عمل صدقۃ الفطر کا بھی ہے۔ صدقۃ الفطر کے متعدد فضائل ہیں، جیسے کہ صدقۃ الفطر کی وجہ سے روزے کی کمی کوتاہی کا ازالہ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ سجدہ سہو کی وجہ سے نماز کی کمی اور کوتاہی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے روزے کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، اور صدقۃ الفطر مساکین اور حاجت مندوں کے ساتھ تعاون کرنے اور انہیں خوشیوں میں شریک کرنے کا ایک اہم ذریعہ اور سبب ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو مقرر فرمایا ہے، روزے داروں کو بیکار اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور مساکین کو کھلانے یعنی ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے۔ جس بندے نے بھی عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو یہ مقبول صدقۃ الفطر ہے، اور جس نے عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہے۔ جس طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پیش کی تھی، اس حدیث کا ترجمہ اور خلاصہ یہی تھا کہ صدقہ فطر یہ روزے داروں کو بیکار اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی سنت ہے، اسی لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی بہت ہی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہیں، اور ویسے بھی اس کی مقدار عموماً زیادہ ہوتی نہیں ہے، اس لیے اس کے باوجود بھی اس سے محرومی بڑے خیر سے محرومی ہے۔ اگر کوئی انسان صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، آج کے زمانے میں 250 یا 300 روپے بن جاتے ہیں، یہ ادا نہیں کر پاتا تو بڑے خیر سے یہ بندہ محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینے میں انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہیں، تو اس غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے، اس غلطیوں کے ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے اس صدقہ فطر کو مقرر فرمایا تاکہ میرے بندے کا روزہ بالکل مقبول ہو،
اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا لیکن کچھ گناہ کر بیٹھا تھا، تاکہ صدقہ فطر کی وجہ سے وہ گناہ بھی زائل ہو جائے، پاک ہو جائے، اور یہ رمضان کے بعد ایسا ہو جائے جیسے کہ نومولود بچہ ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر اب کون ادا کرے گا؟ تو صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم صاحب نصاب شخص پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے، اور ویسے بھی اس کی ادائیگی ساقط نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر کسی نے بروقت ادا نہ کیا تو بعد میں بھی اس کی ادائیگی ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر موت تک ادائیگی نہ کی تو اس کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ تو حقیقت ہے کہ بروقت ادائیگی کے بڑے فضائل اور فوائد ہے، یہ بندہ محروم تو ہوگا فوائد اور فضائل سے، لیکن صدقۃ الفطر وقت گزرنے سے ساقط نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اور وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو یہ بھی جائز، بلکہ اس کے لیے فضیلت کی بات ہے، اس لیے کہ اگر وسعت اور گنجائش ہو تو ایسی صورت میں غیر صاحب نصاب کے لیے بھی صدقۃ الفطر کی ادائیگی بہت ہی مفید ہے۔ اور علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کی کہ ہاں وسعت نہ ہو، اس کے باوجود وہ صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو یہ باعث خیر اور باعث برکت ہے۔ ابھی صدقۃ الفطر واجب ہونے کا نصاب کیا ہے تو اس کو خوب سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی طرح صدقۃ الفطر بھی ہر ایک کے ذمے واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بھی ایک نصاب مقرر ہے، جس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور صدقۃ الفطر کا نصاب وہی ہے جو قربانی کا ہے، اس لیے جس شخص پر قربانی واجب ہے تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کا تفصیلی نصاب بیان کرنے سے پہلے ایک نکتے کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق درجہ ذیل غلط فہمیاں رائج ہیں جو میں ذکر کرنے والا ہوں۔ بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، گویا کہ ان کے نزدیک زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ پہلی غلط فہمی۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے تو صرف اسی پر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے، اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس پر صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ نصاب کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ کے معاملے میں مسلمانوں کے 3 طبقات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا وہ طبقہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، دوسرا وہ طبقہ جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، اور تیسرا وہ طبقہ جن پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں کہ صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق مسلمانوں میں 3 طبقے پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ یہ ہے کہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہوتا ہے۔ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہوتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ ان کے ذمے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اگر صدقۃ الفطر اور قربانی کے ایام میں یہ نصاب موجود ہو تو ان کے ذمے صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہے۔ یہ تو پہلے طبقے کا حکم ہوا۔ دوسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں ہوتا اور صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب بھی نہیں ہوتا تو ان کے ذمے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی میں سے کوئی حکم بھی لازم نہیں ہوتا۔ یہی وہ طبقہ ہے جن کو زکوٰۃ، صدقۃ الفطر
اور صدقات واجبہ دینا جائز ہے۔ تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہوتا ہے، تو ان کے ذمے زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں، اگرچہ زکوٰۃ کا نصاب نہیں، قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب ہے، لیکن اس کے لیے ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو صرف 4 چیزوں یعنی سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ صدقۃ الفطر میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے، جس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو صدقۃ الفطر کا نصاب کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے، کہ اگر کسی بندے کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور پورا مال ملا کے اور ضرورت سے زائد سامان جمع کر کے وہ نصاب تک مال پہنچ جاتا ہے تو ایسے شخص پر قربانی بھی واجب ہے اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق واضح کر دیا۔ اب آگے جا کے اس سے کچھ احکام ثابت ہو جاتے ہیں، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے تو اس کے ذمے زکوٰۃ بھی فرض ہے اور اس کے ذمے صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں، البتہ اس کے ذمے صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ تیسری بات، زکوٰۃ صرف اسی شخص کو دینا جائز ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہ ہو اور صدقۃ الفطر کا نصاب بھی نہ ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دیتے وقت صرف یہ دیکھنا کافی نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے پاس صدقۃ الفطر اور قربانی جتنا نصاب ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو تھی اصولی باتیں، امید ہے آپ حضرات کو یہ اصولی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اچھا، صدقۃ الفطر کا تفصیلی نصاب میں عرض کر دیتا ہوں۔ بنیادی طور پر صدقۃ الفطر 5 چیزوں پر واجب ہو جاتا ہے: سونا، چاندی، سامان تجارت، نقدی اور ضرورت سے زائد سامان۔ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ صورتیں نکل جاتی ہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جس شخص کے پاس صرف سونا ہو، اس کے علاوہ مذکورہ جو میں نے چیزیں 5 ذکر کی ہے ان میں سے کوئی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں سونے کا نصاب یعنی 7.5 تولہ سونا ہے، جو سونا اس سے کم ہو تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف چاندی یا صرف سامانی تجارت یا صرف رقم ہو تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ جو چاندی 52.5 تولے سے کم ہو، اسی طرح جو سامانی تجارت یا رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہو تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو
تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور جس شخص کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ سامانی تجارت یا کچھ رقم بھی ہو، تو اس صورت میں اگر ان کے مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو ان پر صدقۃ الفطر واجب ہے، ورنہ نہیں۔ اور کسی شخص کے پاس یہ 5 چیزیں سونا، چاندی، سامان تجارت، رقم اور ضرورت سے زائد سامان ہو، یا ان میں سے بعض ہوں لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے نصاب تک نہیں پہنچتی ہو، تو اس صورت میں ان کو ملا کر ان کے مجموعی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے، ورنہ نہیں۔ اور جس شخص کے پاس کچھ سونا یا کچھ رقم ہو اور ساتھ میں ضرورت سے زائد سامان بھی ہو، ان کے مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے کہ ضرورت سے زائد سامان کیا ہوتا ہے؟ تو ضرورت کی چیزیں، جو چیزیں ضرورت اور استعمال کی ہیں ان کا تو اعتبار نہیں کیا جاتا، جیسے رہائشی مکان ہے، پہننے کے کپڑے ہے، جوتے ہیں، کھانے پینے کے برتن ہیں، ضرورت کی گاڑی ہے، گھریلو ضرورت میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں جیسے سلائی اور دھلائی کی مشینیں ہیں، پنکھا ہے، فرنیچر ہے، فریج ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے۔ اسی طرح اور صنعت اور حرفت یعنی پیشہ، تجارت اور مزدوری کے آلات و اوزار ہیں، جیسے سلائی کی مشینیں ہیں، فیکٹری کی مشینیں ہیں، تو یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اور ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے؟ تو ضرورت سے زائد سامان سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی طرح استعمال میں نہ آتی ہوں، جیسے محض زیب و زینت کے لیے رکھے گئے برتن گھر میں، ایسے الماریوں میں رکھے گئے برتن صرف زیب و زینت کے لیے ہے، استعمال نہیں ہوتی۔ اور وہ چیزیں جو پرانی یا خراب ہونے کی وجہ سے ویسے ہی گھروں میں پڑی رہتی ہیں اور قیمت بھی رکھتی ہیں، جیسے فالتو مشینیں ہیں، فالتو فرنیچر ہے، فالتو کرسیاں ہیں، تو یہ سب چیزیں ضرورت سے زائد ہیں۔ اگر کسی کے پاس اپنے گھر کے علاوہ کوئی خالی پلاٹ ہو تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کسی نے اپنا ایک گھر کرائے پر دے رکھا ہو تو اگر اس کا کرایہ گھر کی ضروریات میں استعمال ہوتا ہو تو وہ ضرورت سے زائد نہیں، لیکن اگر وہ کرایہ گھر کے ضرورت سے زائد ہو تو وہ گھر ضرورت سے زائد چیزوں میں شمار ہوگا۔ اچھا، کسی شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہیں جن میں سے ایک گاڑی ضرورت و استعمال کی ہیں جبکہ دوسری گاڑی استعمال میں نہیں آتی تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اور قرض ادار اور جو واجب الادا رقوم ہے اس کے متعلق سمجھ لیجئے کہ صدقۃ الفطر کے لیے نصاب کا حساب لگاتے وقت صدقۃ الفطر کے اموال میں سے قرضوں اور واجب الادا رقوم کو منفی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر باقی مال نصاب کو پہنچتا ہو تو صدقۃ الفطر واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی اور کے ذمہ قرضہ یا ادار ہو اور اس کے ملنے کی امید ہو چاہے تاخیر سے کیوں نہ ہو تو صدقۃ الفطر کے نصاب کا حساب لگاتے وقت اس کو بھی جمع کیا جائے گا۔ اچھا، ابھی کتنا ادا کرنا ہے؟ تو اس کا نصاب یہ ہے کہ 1 سا کھجور، 1 سا جو، 1 سا آدھا سا گندم یہ اور 1 سا کشمش، یہ 4 چیزیں احادیث مبارکہ میں آئی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی شخص انہی مذکورہ 4 چیزوں میں سے کوئی چیز دینا چاہتا ہے تب بھی جائز ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کی قیمت ادا کرنا چاہے تب بھی جائز ہے، اور اگر ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز جیسے چاول، کپڑے وغیرہ کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ ایسی صورتوں میں قیمت کا اعتبار ہوگا کہ ان مذکورہ 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی قیمت کے برابر وہ چیز صدقۃ الفطر میں ادا کر دیں۔ مثلا کسی بندے نے کشمش کا حساب لگا لیا اور غریبوں کے لیے کپڑے خرید لیے تو کپڑے بھی دینا جائز ہے، یا 1700-1800 روپے بنتے ہیں،
تو وہ دینا جائز ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو صدقۃ الفطر کے کچھ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور جو نہیں آئے تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔